أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ہم قیامت کے دن عدل و انصاف کے لیے ترازو رکھیں گے، میزان جس میں انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا۔ انسان نے جو اعمال کیے دنیا میں اچھائیوں کے، اس کے برعکس جو اللہ عز و جل کی نافرمانی کے گناہ کے کام ہوئے، ان کو تولا جائے گا۔ مالک کہتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ شخص جس کے اعمال حسنہ وزنی ہو گئے، نیکیوں کے اعمال بوجھل ہو، تو یہ من چاہی زندگی میں ہوگا، پھر جو چاہے گا اس کو دے دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ شخص جس کے نیکیوں کے اعمال ہلکے ہو گئے، وزن ان کا کم ہو گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور آپ کو کیا چیز معلوم کروائے کہ وہ ہاویہ کیا ہے۔ وَنَارٌ حَامِيَةٌ، وہ ہاویہ جو ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو اعمال صالحہ کو، نیک اعمال کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہماری نیکیوں کا وزن کم ہو، زیادہ ہو جائے، اور اس کے برعکس ہمیں گناہ، معصیت، نافرمانی، اللہ کے حکموں کی پامالی، اس سے بچنا چاہیے تاکہ گناہوں کا بوجھ نہ بڑھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو میزان میں سب سے وزنی ہونے والے ہیں۔ تو ایک ہی بات کا انشاءاللہ ذکر کرنا ہے اس مجلس میں، وہ عمل جو میزان کے اندر کسی بھی بندے کے لیے سب سے وزنی، سب سے بوجھل، بلکہ اس کے لیے نجات کا باعث بن جانے والا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ بات کہی کہ میں تمہیں لا الہ الا اللہ، اس کلمہ توحید، اس کو اختیار کرنے کا حکم دیتا، اس کے ساتھ تمسک اختیار کرو، اس کے اوپر کاربند رہو، اس کو جانو، اور اس کے مطابق ہی اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی زندگی کے امور کو اس کے مطابق ڈالو۔ میں اس لیے کہ کل قیامت کے دن جب میزان کو رکھا جائے گا تو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اس کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اس کو رکھ دیا جائے۔ تو آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ سورج، یہ چاند، ستارے، یہ ان گنت لا تعداد بے حد و حساب جو چکمک کرتے ہوئے ستارے ہیں، یہ سب آسمان اور زمین کے درمیان، یہ سب ایک طرف ہوں، اور دوسرے میزان کے پلڑے میں لا الہ الا اللہ۔ کسی بندے کا یہ اقرار کرنا، اس کو ماننا، اس کو تسلیم کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، فرمایا دوسرے میزان کے پلڑے میں ہوگا، تو یہ لا الہ الا اللہ ان تمام چیزوں سے زیادہ وزنی، بوجھل اور ثقیل ہوگا۔ اصل میں یہ لا الہ الا اللہ
کلمہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ نہ میرا کوئی خالق ہے، نہ کوئی میرا مالک ہے، نہ ہی کوئی میری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ میری ہر حاجت کو وہی پورا کرتا ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں پوری کر سکتا۔ وہی مجھے دینے والا ہے، وہی میرا داتا ہے، وہی میرا مشکل کشا ہے، وہی میری بگڑیوں کو بناتا ہے، وہی میری تکالیف کو دور کرتا ہے، وہی ہے جو مصائب کو رفع کرتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے۔ جس نے اس کو مانا، پہچانا، اس یقین کے ساتھ جس نے زندگی بسر کی، تو یہ میزان میں سب سے بوجھل، سب سے وزنی بات ہو۔ اور ایک دفعہ نا موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ عز و جل سے یہ بات کہی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہی، گزارش کی، عرض کیا، اے مالک مجھے کوئی بات ایسی بتائیں جس کے ساتھ میں آپ کا ذکر کروں، آپ کو یاد کروں، آپ کی تسبیح بیان کروں میں۔ تو اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ بات کہی تھی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ پڑھیں، اس کو پڑھا کریں۔ اب انسان ہونے کے ناطے ہم سب کے بھی ذہن میں بھی عام طور پر یہ تصور ہوتا ہے، کانسیپٹ ہوتا ہے، سوچ اور فکر ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ہم سے ساتھی پوچھتے ہیں کہ قاری صاحب کوئی وظیفہ ایسا بتائیں جو بس اچھوتا سا ہو۔ ان کے ذہن میں تصور یہ ہے کہ وظیفہ ایسا ہونا چاہیے جو عام لوگوں کو نہ علم ہو، خاص ہو، اور تھوڑے لوگوں کو بتا اور وہ ہمیں بتا دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ اے اللہ، یہ لا الہ الا اللہ تو سارے پڑھتے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ یہ سب پڑھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آسمان و زمین میزان کے ایک پلڑے میں ہو، دوسرے میں لا الہ الا اللہ یہ کلمہ رکھا جائے، تو یہ لا الہ الا اللہ کلمہ اس سے وزنی، اس سے بوجھل ہے، اس سے زیادہ ثقیل ہے۔ تو یاد رکھیے گا، جو بات لوگوں کے عام ذہن میں، خیال میں، زبان پر ہوتی ہے، صرف اس کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کرتے کہ شاید یہ عام ہے، نہیں، یہ دیکھنا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کہہ دیں نا، وہ عام نہیں ہوتی، بلکہ خاص بھی نہیں ہوتی، وہ خاص الخاص ہوتی ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی زبان سے نکلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے نا، وہ تو اللہ عز و جل کی وحی کے ساتھ کلام کرتے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ علیہ السلام اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، جو وحی ہے اللہ عز و جل کی جناب سے اس کو بیان کرتے۔ اس سے آپ علیہ السلام کی بات عام نہیں ہوتی، بلکہ خاص بھی نہیں ہوتی، خاص الخاص بات ہوتی ہے۔ اور یہ نبی علیہ السلام دو پیغمبروں کی بات بتا رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ یہ عام کلمہ نہیں ہے، یہ بڑا خاص کلمہ ہے۔ اور اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنے کہ خالی لا الہ الا اللہ پڑھنا نہیں ہے۔ اکثر ساتھی کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں، کوئی حمد و ثنا کا کلمہ اس کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ بعض دفعہ ایک ساتھی سے میں نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ جی آیت الکریمہ۔ میں کہا آیت الکریمہ کا معنی کیا ہے؟ جی وہ نہیں پتا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ نہیں پتا۔ نہیں، یہ بات یاد رکھنی ہے، جب بھی کوئی دعا پڑھیں، جب بھی کوئی کلمہ پڑھیں، اس کا معنی آنا چاہیے کہ میں کہہ کیا رہا ہوں۔ میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں تو اس تعریف کا مطلب کیا ہے، مجھے بھی تو علم ہونا چاہیے نا۔ لا الہ الا اللہ کلمہ صرف پڑھنا نہیں ہے، بلکہ جان کر، پہچان کر، علم کے ساتھ، یقین کے ساتھ، دل دماغ کے اندر پختہ عقیدے کے ساتھ یہ پڑھنا ہے۔ اللہ عز و جل خود فرماتے ہیں قرآن میں، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،
علم حاصل کریں کہ یقیناً اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. علم کے ساتھ، یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، خالی پڑھنا نہیں ہے، اس کو پہچان کر پڑھنا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بے شمار بندے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن انہیں پتا نہیں ہم پڑھ کیا رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ ایک شخص یہ لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھتا تو ہے لیکن ساتھ وہ یہ بات کہتا ہے یا بہاول حق بیڑا میرا تک، اے بہاول حق میرا بیڑا جو ہے وہ کشتی کے بمر میں پھنس گیا ہے، اس کو باہر نکال دے، اس کو دھکیل کر یہاں سے باہر نکال دے. اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، سمجھا نہیں، اسے علم ہی نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے. ایک بندہ لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھتا ہے لیکن ساتھ وہ یہ بھی یقین رکھتا ہے کہ یا معین الدین چشتی پار لگا دے میری کشتی، اے معین الدین چشتی میری کشتی جو ہے وہ اس کو پار لگا دے. اس نے لا الہ الا اللہ جانا نہیں ہے، اس نے پہچانا نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے. بے شمار ہمارے ساتھی ہمارے قرب و جوار میں رہنے والے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیء اللہ، اے شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کا واسطہ ہم پر رحم فرما دے. بھیا انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے، شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا ان کو کہ بس لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، اس کے بعد جو مرضی کرتے رہو. نہیں، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا سمجھا، بگڑی بنانے والا سمجھا، اس کو لا الہ الا اللہ فائدہ نہیں دیتا ہے. اللہ عز و جل نے ان تمام مشکلات سے اپنے پیغمبروں کو گزارا ہے. انہوں نے گزرنے کے ساتھ اس کلمے کو اپنے اوپر اپلائی کیا، نافذ کیا انہوں نے، اور نمونہ بن کے امت کے لیے پیش ہوئے. اور اللہ تعالیٰ نے ان پہلی امتوں کے لیے تو نمونہ تھے ہی تھے، اللہ نے قرآن میں ان کو ہمارے لیے بھی بطور نمونہ مختلف مسائل کے اندر اللہ عز و جل نے ان کو بنا کے پیش کر دیا. آج تھوڑی سی مشکل پیش آئے، کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، وقت تھوڑا سا گزر جائے نا، سمجھ نہ آئے تو کہتے ہیں جی فلاں درگاہ پہ جائیں، داغا باندھیں، ٹھیک ہو جائیں گے. فلاں جگہ پہ جائیں، وہاں پر نظر نیاز کی دیگ چڑھائیں، ٹھیک ہو جائیں گے. فلاں جگہ پہ نمک ہے، نمک کھانے سے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ تھوڑا سا وقت گزرتا ہے تو وہ اللہ کے در کو چھوڑ کر در بدر کی خاک چھاننا شروع کر دیتا ہے. اللہ عز و جل نے فرمایا قرآن میں، اور جب بیماری میں جی گھبرانے لگے نا، ہمارے پیغمبر ایوب علیہ السلام کو دیکھ لیا کرو. برسوں بیت گئے تھے، کتنا وقت گزر گیا بیماری کے اندر، لاچار ہیں، لیکن اللہ عز و جل فرماتے انہوں نے یہی بات کہی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے پروردگار مجھے بیماری تکلیف نے چھوا ہے اور تیرے علاوہ ہے کوئی نہیں جو مجھے اس سے نجات دے، تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اور اللہ عز و جل فرماتے ہیں نعم العبد انہ اواب، وہ میرا بڑا اچھا بندہ تھا، رجوع کرنے والا تھا. اس تکلیف کے مرحلوں سے زمانہ گزرنے کے باوجود ہماری ہی بارگاہ میں رجوع کرتا تھا. کبھی ہمارے در کو چھوڑ کر کسی کے بارے میں تصور میں بھی بات نہیں آئی کہ وہاں سے جا کے شفا لے لی جائے. آج شادی ہو جائے نا، سال گزر جائے، 1.5 سال 2 سال گزر جائے، اولاد نہ ہو، یقین کرے ایک نہیں 20 بندے ہوتے ہیں، اتنے فلانی جگہ تے جاؤ، خیر پہندی اتو، فلانی جگہ پہ چلے جائیں، خیر پڑتی ہے. اللہ اکبر، اللہ کی قسم ہے، اللہ عز و جل عطا فرمائے تو خیر پڑتی ہے، وہ نہ دیں تو ساری کائنات مل کر کسی کو کچھ نہیں دے سکتی ہے. نبی الاسلام ہر نماز کے بعد یہ کلمہ پڑھتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ کوئی نہیں دینے والا، لا مانع لما اعطیت، جس کو آپ دیں تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. آپ دینا چاہتے ہیں، اپنا فضل دینا چاہتے ہیں، ساری کائنات مل کر روک دے کہ اس بندے کو اللہ کا فضل نہ پہنچے، نہیں روک سکتے. ولا مؤتی لما منعت، اور جسے آپ نہ دیں، آپ روک دیں کسی کو،
کوئی چیز دینے سے، ساری کائنات مل کر اس کو دینا چاہے نہیں دے سکتی۔ یہ نبی الاسلام ہر نماز کے بعد پڑھا۔ آپ علیہ السلام کا تو یقین ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر تھا نا، یہ ہمارے لیے تھا کہ ہر نماز کے بعد پڑھیے گا، اپنے یقین کو، اپنے ایمان کو رب پر، اپنے توکل کو رب پر، اپنے بھروسے کو پختہ سے پختہ تر کرتے رہیے گا، ہر نماز کے بعد یہ کلمہ پڑھتے رہیے گا۔ یہاں انبیاء کو مثال بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام وقت ڈھل گیا، بڑھاپے کی سرحدوں کو پہنچ گئے، اولاد ہی کوئی نہیں، تو ساری زندگی رب سے مانگا، اس بڑھاپے میں بھی رب سے مانگا، رب حب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار میں تیرا ہوں تو میرا ہے، تو مجھے اولاد دے دے۔ زکریا علیہ السلام تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گئے، دعا جب کرتے ہیں نا یہ بات کہتے ہیں، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ انسانی جسم میں کمزوری کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جلد جو ہے اس میں سلوٹ پڑتی ہے، پھر نیچے گوشت ہوتا ہے، پھر اس کی باری آتی کافی وقت گزرنے کے بعد یہ گوشت ہڈی سے آہستہ آہستہ الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر آخر میں ہوتا ہے کہ ہڈیاں بھی درد کرنے لگتی ہیں۔ جب بڑھاپا اپنے عروج کو اور ذوق پوری توانائی کو پہنچ جاتا ہے نا، ذوق بڑھ جاتا ہے، اس وقت ہڈیاں درد کرتی ہیں۔ تو سیدنا زکریا علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، یعنی کمزوری اندر تک ہے۔ واشتعل الرأس شیبا، بال میرے سفیدی کے ساتھ بڑک رہے ہیں، سفید بال ہو چکے ہیں، لیکن تیری ذات کا یقین ایسا ہے، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے پروردگار میں نے جب بھی مانگا تجھ سے تو تو نے مجھے بے نصیب نہیں رکھا، کبھی ایسا ہوا نہیں کہ مانگا ہو تو تو نے دیا نہ ہو۔ اللہ میں اس عمر میں بھی جب اسباب کوئی نہیں، اولاد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا نا طاقت کا، خود بھی بوڑھے، بیوی بھی 5، زمانہ ہوا اس مرحلے سے گزر چکی ہے، اب ان میں ایبیلٹی قابلیت ہی نہیں ہے اولاد کی ولادت کی، لیکن اللہ تیری ذات کا یقین ایسا ہے کہ تو دے گا تو ملے گی، تو نہ دے تو ساری کائنات مل کے نہیں دے سکتی ہے۔ اور جب اس یقین کے ساتھ، ایقان کے ساتھ رب سے مانگا تو اللہ عز و جل اسی عمر میں بیٹا بھی نہیں دیتے صرف، بلکہ فرمایا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، اے زکریا علیہ السلام ہم تمہیں بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، صرف بیٹے کی خوشخبری ایسی صرف نہیں دیتے، بلکہ ہم تیرے بیٹے کا نام بھی خود رب العالمین خود رکھ کے تجھے دیتے ہیں، اس کا نام زکریا ہوگا، یحییٰ ہوگا اس کا بیٹا، نام بھی رب نے رکھ دیا۔ یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے، تکلیف آئی، پریشانی آئی، اولاد نہیں ہے تو اللہ کے در کے علاوہ اور کوئی در نہیں ہے، اس کے ساتھ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور یقین کریں میں جب کسی کی نماز جنازہ پڑھاتا ہوں نا تو جس کے بارے میں مجھے علم ہوتا ہے اس کی سوچ اور فکر کا، تو نماز جنازہ میں سب سے زیادہ مجھے جس چیز پر اللہ کی ذات پہ امید ہوتی ہے نا وہ یہ دعا کا کلمہ ہوتا ہے۔ نبی الاسلام یہ دعا بھی جنازے میں پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انہ عبدک وابن عبدتک، اللہ یہ بندہ تیرا ہے، تیری بندی کا بیٹا ہے، کان یشہد ان لا الہ الا انت، اللہ یہ گواہی دیا کرتا تھا تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، وحدک لا شریک لک، اللہ تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، اور یہ گواہی دیا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے ہیں، تیرے رسول ہیں، احتاج الی رحمتک، اللہ اب تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے، محتاج ہو گیا تیری رحمت کے، وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِ، اور تو غنی ہے اس سے کہ تو اس کو عذاب دے، اللہ تو اگر عذاب نہ دے تو تجھے کون پوچھنے والا ہے۔ یہ سب سے زیادہ جب میں نماز جنازہ پڑھاتا ہوں نا، جس کے بارے میں جانتا ہوں کہ اس نے کبھی لا الہ الا اللہ میں نقب نہیں لگنے دی، سب سے زیادہ امید ہوتی ہے یا اللہ ہونا آگئی تیرے کو، تینوں مانتا سی تیرے ہی نہ نہیں دا سی، یا معاف کر دے۔ اور میں بعض دفعہ اپنی کیفیت بھی بتاؤں آپ کو،
کہ زندگی میں جب کبھی سوچ اور فکر ہوتی ہے وہ چلتے ہوئے یا بیٹھے ہوئے کسی جگہ پہ کہ اگر زندگی کی اب شام ہو جائے تو یعنی میری زندگی ختم ہونے کو آ گئی، یا مثال یہ اللہ کے علم میں ہے کہ ہم میں سے کس نے یہاں سے اپنے گھر جانا ہے، کس نے نہیں جانا، کس کی زندگی میں آج کا دن آخری ہے، کس کی زندگی میں 1 مہینہ ہے، 2 ہے۔ اگر وقت ختم ہو جائے ہمارا تو میں سوچتا ہوں کہ میرا کیا بنے گا، کیا بنے گا۔ اللہ کی قسم ہے اس وقت صرف زبان پر یہی کلمہ آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں لیکن تیرے علاوہ الہ کوئی نہیں، اس کو مانا ہے، اس کو جانا ہے، اس پر کبھی کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کیے، کسی کے سامنے یہ نیاز جبیں کبھی نہیں جھکائی، کبھی کسی کے دوارے پہ نہیں ذکری، اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ سب سے زیادہ امید اس بات کی ہے، اور یہی وہ کلمہ ہے میزان میں سب سے بوجھل، سب سے زیادہ امیدوں کا حامل ہے۔ ترمذی میں حدیث آتی ہے، یہ آخری حدیث سماعت فرما لیں جی، تھوڑا سا اس کا مفہوم سمجھ لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل جب میزان رکھا جائے گا تو ایک شخص اس کے نامہ اعمال کو پلڑے میں رکھنے کا وقت ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ آپ میزان کے پاس کھڑے ہو جاؤ، وہ میزان کے پاس کھڑا ہو جائے گا۔ جب کھڑا ہوگا تو لاؤ جی اس کے نامہ اعمال کو، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک رجسٹر جو میزان میں رکھنے کے لیے لایا جائے گا وہ اتنا بڑا ہوگا جہاں تک تا حد نگاہ، جہاں تک نگاہ جاتی ہے نا، ایک رجسٹر اتنا بڑا ہوگا، ایک رجسٹر تا حد نگاہ جہاں تک نگاہ جاتی اتنا بڑا، اور وہ سارا گناہوں سے بھرا ہوگا۔ صرف ایک پلڑے میں اس ایک رجسٹر کو رکھا جائے گا، اور لاؤ جی پھر 2 4 8 10 20 30 40 50 60 70 80 90 99 ایک کم 100 رجسٹر ہوں گے اس کے میزان کے پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، وہ سارے گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اب وہ میزان کے پاس کھڑا اپنے اس پلڑے کو دیکھے گا جس میں گناہ ہی گناہ ہے، معصیت ہی معصیت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ عز و جل پوچھیں گے اے میرے بندے یہ گناہ کیے تو نے، ان کے بارے میں تیرے پاس کو عذر ہو، وہ آج جو پیش کر سکو کہ مجھے یہ معاملہ ہوا، کہے گا نہیں میرے مالک کوئی عذر نہیں۔ اللہ عز و جل فرمائیں گے کیا میرے فرشتوں پر تجھے کسی قسم کا بد اعتمادی کی کیفیت سوچ فکر ہو کہ انہوں نے غلط لکھا ہے؟ کہے گا نہیں مالک، فرشتوں نے جو لکھا ٹھیک لکھا۔ اللہ عز و جل فرمائے گا آج عدل ہوگا، انصاف ہوگا، اپنے میزان کے پاس کھڑے ہو جاؤ، کوئی نیک اعمال اس کے رجسٹرڈ، وہ کہے گا اللہ میرے پاس نیکی بھی کوئی نہیں ہے، نیکی کوئی نہیں، 99 رجسٹر، ایک کم 100 رجسٹر گناہوں کے بھرے ہوئے، اور کہے گا میرے پاس نیکی کوئی نہیں۔ اللہ عز و جل فرمائیں گے آج عدل ہوگا، انصاف ہوگا، لاؤ بھائی اس کا کوئی نیکیوں کا رجسٹر کوئی نہیں، وہ کوئی اور ہی چیز لاؤ جو اس نے عمل کیا ہو۔ تلاش کریں گے تو ایک بطاقہ، بطاقہ کہتے ہیں چھوٹی سی پرچی کو، ایک پرچی اس کے اعمال میں سے ملے گی جو نیکی کی ہوگی۔ اللہ عز و جل فرمائیں گے رکھو اس کو پلڑے کے دوسرے پلڑے میں، میزان کے دوسرے ترازو کے دوسرے پلڑے میں۔ اب وہ ٹکر ٹکر دیکھے گا، ایک طرف 99 رجسٹر، ایک طرف چھوٹی سی پرچی، سمجھے گا کہ اب نجات کی کوئی راہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ عز و جل فرمائیں گے آج عدل انصاف کا دن ہے۔ دوسری اب پلڑے 99 رجسٹر زمین کے ساتھ لگے، خالی پلڑا اوپر ہوا میں معلق ہے، اللہ کے حکم سے وہ پرچی جو ہے نا اس کے میزان کے اس خالی پلڑے میں رکھی جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے ہی وہ پلڑے میں پرچی رکھی جائے گی وہ اتنی بوجھل ہوگی کہ وہ زمین سے لگ جائے گی اور دوسرا پلڑا ہوا میں معلق ہو جائے گا۔
وہ پرچی زمین کے ساتھ اتنی بوجھل اور 99 رجسٹر اوپر، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس پہ لکھا ہوا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اس نے گواہی دی کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، لا الہ الا اللہ، اور گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے ہیں، تیرے رسول ہیں، اس بات کا اقرار کیا ہوگا تو وہ اس کے لیے سب سے زیادہ پر امید چیز، اور اس حدیث سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے، وہ جس کا میزان کے اندر وزن ہو رہا ہے نا، وہ بندہ اس ہماری امت کا بندہ ہوگا۔ اس نے نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو مانا ہے نا، تو وہ اس امت کا ہوگا۔ گناہ ہی گناہ ہوں گے، اقرار ہوگا تو توحید کا، محبتوں کا اظہار ہے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ اس کے لیے نجات کا باعث بن جائے۔ ہم بھی کہتے ہیں اللہ گناہ بے شمار ہیں، غلطیوں سے لتھڑے ہوئے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک گناہ ہی گناہ، بحث کچھ بھی نہیں، لیکن تیری کبریائی کی قسم ہے، تیرے رب قدوس ہونے کی قسم ہے، ہم نے کبھی بھی تیرے علاوہ کسی اور در پہ جھکنا گوارا نہیں کیا۔ اللہ اپنے ہمارے اس اقرار کو ہمارے لیے دنیا میں بھی اپنی رحمت کے حصول کا ذریعہ بنا دے، اور ہمارے لیے آخرت میں بھی کامیابی کا اس کو سرٹیفکیٹ بنا دے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو میزان میں سب سے بوجھل، سب سے وزنی، اسی صرف پڑھنا نہیں ہے بھیا، اس کو سمجھنا ہے، اس کو پہچاننا ہے، اس کے مطابق یقین رکھنا ہے، اور اسی پہ زندگی کا جو ہے نا معمول بناتے ہوئے رب سے دعا کرتے رہنا ہے کہ یا اللہ یہ زندگی کے اختتام تک یہ نعمت، یہ قیمتی سرمایہ چھن نہ جائے، پاس رہے۔ اللہ عز و جل ہمارے حال پر رحم فرمائے، اس عقیدہ توحید کو مالک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی پہ ہماری زندگی اور اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ دنیا آخرت کی رحمتیں، برکاتیں، آسانیاں، عزتیں وہ مالک ہمارے مقدر میں فرمائے۔ دنیا آخرت کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک الملک ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔